سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبوك رواہ ابن ماجہ۔ حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری رہنمائی کسی ایسے کام کی طرف کر دیجئے جس کو کرنے کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں اور لوگوں کی نظر میں محبوب بن جاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب دیا کہ جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ، اس سے زہد اختیار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تم محبوب ہو جاؤ گے، اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے تم اس سے زہد اختیار کرو، تم لوگوں کے نزدیک محبوب ہو جاؤ گے۔ اس حدیث کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ آج کی اس درس حدیث میں ہم اسی حدیث پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ پہلا نقطہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جواب میں جو ارشاد فرمایا وہ یہ تھا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی چاہتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظر میں محبوب بندہ بننا چاہتے ہو، تو جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ۔ دراصل اس سلسلے میں بہت بڑی افراط اور تفریط کے ہمیشہ سے انسان شکار ہوئے ہیں۔ زہد کا مطلب لوگوں نے یہ سمجھا ہے جو بدھزم اور جینزم کی شکل میں ہمارے سامنے آئی ہے۔ زہد کا وہ مفہوم جسے آج انگریزی میں ایسیٹیسزم یا ریناؤنسنگ کہتے ہیں، جس کو بعض بدھ جیوی یا جوگی ترک دنیا سے تعبیر کرتے ہیں، یا جس کے لیے کرسچینٹی اور یہودیت میں دنیا کی تمام تر نعمتوں کو چھوڑ کر کے اس دنیا میں ایک تجرد کی زندگی اختیار کرنے کی بات کہی گئی ہے، یہ ایک انتہا ہے جو زہد کے معنی کے طور پر لوگوں میں مشہور ہو گیا ہے۔ اسلام میں بھی صوفیوں کے زیر اثر یہ زہد کا تصور اس قدر آگے بڑھا کہ اس کو کرسچینٹی، یہودیت اور اسی طرح بدھزم اور جینزم کے معنوں میں شمار کر لیا گیا، اور آج ہندوستان سمیت پورے عجم میں جو زہد کا فارم یا جو زہد کی شکل رائج ہے وہ وہی شکل ہے جو بدھزم یا جینزم سے متاثر شدہ ہے۔ لیکن اسلام نے دو انتہاؤں کے بیچ میں جو طریقہ اپنایا ہے وہ زہد کا یہ ہے کہ اگر تم دنیا سے زہد اختیار کرو گے، دنیا میں جو کچھ ہے اس سے زہد اختیار کرو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں محبوب ہو جاؤ گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جب ہم قرآن مجید کو انووک کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے۔ قرآن مجید ہماری رہنمائی اس طرح سے کرتا ہے کہ بار بار انسان کو اس کی حیثیت یاد دلاتا ہے کہ تمہاری حیثیت بس یہی ہے کہ تم ایک حقیر سے نطفے سے پیدا ہوئے ہو، تمہاری اس سے زیادہ کی کوئی اور حیثیت نہیں ہے۔ یہ اس وقت انسان کو یاد دلاتا ہے جب انسان سرکشی اور تمرد میں پڑ جاتا ہے۔ لیکن دوسری طرف قرآن مجید انسان کو اس کی دوسری حیثیت یاد دلاتے ہوئے یہ بھی کہتا ہے کہ اس دنیا میں تمہاری حیثیت اشرف المخلوقات کی ہے۔ اس دنیا کی تمام تر نعمتیں اور اس میں مختلف قسم کی نعمتوں کا ذکر کرتا ہے قرآن مجید، وہ تمام نعمتیں تمہارے لیے ہیں جن کو ایکسپلائٹ کر کے، جن کو استعمال کر کے اس دنیا کی زندگی کو اپنے کے لیے تم خیر میں تبدیل کر سکتے ہو۔ یہ زہد کا تصور اصل اسلامی تصور ہے جس کو اختیار کر کے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک محبوب بن سکتا ہے۔ زہد کا وہ تصور جو صوفیوں کے زیر اثر دوسرے مذاہب کے ذریعے سے اسلام میں آیا ہے، وہ تصور ایک انتہا ہے، اور اسلام کا ہرگز یہ مقصود نہیں ہے کہ دنیا کی تمام تر سرگرمیوں سے اور دنیا کے تمام تر معاملات سے ایک دم تمام تعلقات توڑ لیے جائیں اور ایک تجرد کی زندگی گزاری جائے۔ تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصود تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ زہد اختیار کرو، اس کی تشریح ہمیں دوسری احادیث میں ملتا ہے۔ امام مسلم نے کتاب الزہد میں اس طرح کی 2 حدیثیں ذکر کی ہیں۔ امام مسلم کی ایک حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ مومن کے لیے یہ دنیا کی زندگی ایک قید خانے کی حیثیت رکھتی ہے۔
اور اسی طرح سے جو شخص ایمان نہیں لاتا ہے یا جو کافر ہوتا ہے اس کے لیے یہ دنیا کی زندگی جنت کی زندگی ہوتی ہے۔ عام طور پر اس سلسلے میں علماء کے طبقے میں بڑا اختلاف رہا ہے کہ زہد کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہوتا ہے کہ اس دنیا کی نعمتوں کو بالکل ایکسپلائٹ نہ کیا جائے، لیکن اس حدیث کا مفہوم یا مطلب جو صاف طور پر سمجھ میں آتا ہے کہ مومن کی نگاہ ابدی اور لازوال نعمتوں والی زندگی جنت کی زندگی پر ہوتی ہے، اس لیے اس کو یہ دنیا کی زندگی بہت محدود اور محسوس سی محسوس ہوتی ہے۔ اس کی نظر ایک ایسی لازوال نعمتوں والی جنت پر ہوتی ہے جس کا تصور ہی انسان کے تمام تر حس کو بالکل لرزہ برآمدم کر دیتا ہے۔ اس لیے یہ بات ہمارے سامنے مستحضر رہنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب زہد کی بات کرتا ہے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زہد کی بات کرتے ہیں تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اس دنیا میں اپنی تمام تر سرگرمیوں کو روک کر کے وہ متصوفانہ زہد اختیار کر لیا جائے جس کو بہرحال دین نے ناپسند کیا ہے۔ اس حدیث کے دوسرے ٹکڑے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی وہ سونے کے حروف سے، سنہرے حروف سے لکھنے کے قابل ہے، اور وہ بہت اہم چیز ہے جو ہر شخص کی زندگی میں حرز جان بننا چاہیے۔ وہ یہ تھی کہ جب صحابی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مجھے آپ ایسا کوئی نسخہ بتا دیجئے کہ جس کے ذریعے سے میں لوگوں کے نزدیک محبوب بن جاؤں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے پاس جو کچھ ہے تم اس سے بے نیاز ہو جاؤ۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر دعاؤں میں یہ چیز مانگی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے غنی نفس دے دے، مجھے نفس کی مالداری دے دے۔ انسان کے اندر یہ خصلت کہ وہ دوسروں کی چیزوں کو دیکھ کر کے رشک کرتا ہے، نفرت انگیز رشک ہوتی ہے، حسد کرتا ہے، اس کو پانے کی کوشش کرتا ہے، دوسروں سے اپنے مفادات وابستہ کرتا ہے، دوسروں سے یہ سوچتا ہے کہ اگر اس کے پاس 1 لاکھ روپے ہیں، اگر اس کے پاس فلاں چیزیں ہیں، اگر وہ متمول ہے، مالدار ہے، تو اگر فلاں چیز میرے پاس آ جاتی تو کیا ہی بہتر۔ اس سے ایک قسم کی امید لگاتا ہے، اس سے ایک قسم کی اس سے علائق ایسے باندھتا ہے جیسے کہ اس سے کچھ حاصل ہو جائے اس کو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی اہم نقطہ بتایا ہے کہ لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے مکمل طور پر بے نیازی اختیار کرو۔ ایسا کبھی نہ ظاہر کرنے دو اپنے آپ سے کہ تمہیں اس سے کسی قسم کا مالی تعلق، کوئی مالی مفاد ہے، آپ کو اس سے کسی قسم کا مفاد ہے جس سے چاپلوسی میں، خوشامد میں تم اس سے جڑے ہو۔ آپ ایک مسلمان کی زندگی کو ایسا بنانا چاہتے تھے جہاں پر مسلمان تمام تر اس دنیاوی علائق سے اپنے آپ کو ایک ٹمپریری انسان سمجھے اس دنیا میں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ضمن میں کتاب الزہد کے سلسلے میں آئی مختلف احادیث کا تتبع کرنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے، وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر سے فرمایا کہ کن فی الدنیا کأنک غریب و عابر السبیل، تم اس دنیا میں اس طرح سے رہو جیسے کہ تم کوئی اجنبی پردیسی ہو یا تم ایک راستے پر گزرنے والے شخص ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح اس بات پر اس قدر زور دیا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی ایک فانی زندگی ہے، ایک پیریشبل زندگی ہے جس کو ایک وقت پر ختم ہونا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی ربک ذو الجلال والاکرام۔ اس حقیقت کو نظر میں رکھتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اس دنیا سے صرف اپنے اس مسافر کی طرح زندگی گزارو جو مسافر اپنے لیے صرف کچھ توشے لے لیتا ہے اور راستے میں سفر کے لیے نکل جاتا ہے۔ تمہاری حیثیت اس دنیا سے ایسی ہی ہے کہ تم ایک سفر کر رہے ہو، دنیا کی زندگی تمہارے لیے ایک توشے کی طرح ہے، اور اس کے بعد لازوال اور ابدی زندگی میں چلے جاؤ۔ اس دنیا کی حقیقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں تھی، اس کے سامنے ان کے پاس آخرت کا ایک بہت بڑا ایمان اور یقین کا ایک ایسا تصور تھا، ایک ایسا عقیدہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن میں جاگزی کر دیا تھا اور ان کے ذریعے سے ان کی امت میں پھیلانا تھا۔ اسی لیے ان کی امت کو یہ ہدایت دی گئی کہ یہ دنیا کی زندگی ابدی اور لازوال نہیں ہے، ابدی اور لازوال زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اس لیے تمہارا ہدف، تمہارا مطمع نظر، تمہاری منزل مقصود وہی آخرت کی زندگی ہونی چاہیے۔ تم اس دنیا کے بھول بھلائیے میں بھٹک کر کے کہیں کسی میں کھیلنے کودنے لگو اور اپنے آخرت کی زندگی گزار لو۔ اسی لیے کہا کہ اذھب فی الدنیا یحبک اللہ،
دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بے نیازی اختیار کرو، اس کو ایسے برتو کہ تمہیں ہمیشہ یہی نہیں رہ جانا ہے، بلکہ اسے ایک توشے زندگی کے طور پر استعمال کرتے ہوئے آگے بڑھ جاؤ، کیونکہ آخرت کی زندگی ابدی اور آخری زندگی ہے۔ لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے خوشامد چاپلوسی میں ایسے مفادات نہ وابستہ کرو کہ ان کو پھر اس کے ذریعے سے دوسری اور مفسدات حسد اور رشک اور نفرت انگیزی کی شکل میں پیدا ہو، بلکہ لوگوں سے غنا اور غنا نفس کا اظہار ہو، لوگوں سے ایک قسم کا زہد ہو کہ جو کچھ ان کے پاس سے ہے، آپ ایسی کوئی دل میں کدورت بغض یا آپ کے دل میں ایسی کوئی گندگی اور آلائش نہیں ہے کہ آپ ان سے کسی قسم کا مفاد وابستہ رکھتے ہیں۔ آپ کا سیدھا تعلق اللہ سے ہو اور آپ جو بھی مانگیں اللہ سے مانگیں، اور اس دنیا میں آپ کی زندگی ایسے بسر ہو کہ آپ ایک عابر سبیل ہیں، ایک راستہ گزرنے والے، ایک مسافر ہیں، اور اس دنیا کی زندگی میں چند لمحے کے لیے ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ کر کے آرام کر رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر اپنے آخرت کی منزل کے لیے ہر آن اور ہر لمحے تیاری کرنے میں لگ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔